اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون صلوات علی محمد وآلہ برادران عزیز، بخاران محترم، ظاہر ہے کہ موضوع کو مسلسل رکھتے ہوئے جو ٹائٹل ہمارا یہاں پر تھا، عنوان تھا کربلا کی بات، آج ظاہر ہے کہ ایک اور مناسبت حضرت امام یازدہم امام حسن عسکری علیہ السلام گیارہویں امام کی شہادت کا بھی حوالہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اختتام مجلس پر تابوت بھی برآمد ہوگا، تو اس وقت دعا کا موقع نہیں ہوگا، یعنی آپ انفرادی طور پر تو یقیناً دعا فرمائیں گے، مگر اجتماعی طور پر دعا کا موقع نہیں ہوگا، تو میں ابتدائی میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہوں گا کہ مالک اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو اہتمام، جو انتظام یہاں پر کیا گیا، آنے والوں نے اپنا حصہ ڈالا، فرش عزا بچھانے والوں نے اپنی کوشش کی، ذکر و اذکار کرنے والوں نے اپنی سعی، اپنی محنت کی، اور پورے ایام عزا کے اندر جنہوں نے جتنی زحمتیں برداشت کی، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک ہم بھی جانتے ہیں کہ نہ ہمیں ذکر کا طریقہ آتا ہے، نہ شان شان ذکر کر سکتے ہیں، وہ ہستیاں بلند ہیں، ان کا ذکر بلند ہے، مگر ذکر کرنے والے اپنی محدودیت کے ساتھ، اپنی کوتاہیوں کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، کچھ کمی رہی جاتی ہے، بلکہ زیادہ کمی رہ جاتی ہے۔ ہماری جو کمی رہ گئی، اس کمی کوتاہی کو معاف کرتے ہوئے اس کوشش کو بطور کامل اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جناب سیدہ کی خدمت میں یہ سارا پرسہ ہوتا ہے، شہزادی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ان کی دعاؤں میں ہمارا نام شامل ہو جائے، اس بات کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ خاص طور پر جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں، خاص طور پر جیسے بریگیڈیئر صاحب کا ذکر کیا گیا، وہ بیمار ہیں، آپ کے بہت سارے دوست احباب ایسے ہوں گے کہ جو اس وقت مریض ہیں، جو یہاں پر خدمت انجام دیتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان کی بیٹی بیمار ہے۔ مالک تمام بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عطا فرما، اور اے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ اگلے برس پھر ذکر امام کرنے والوں میں ہمارا نام شامل ہو سکے، اور زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہم نے ان مجلسوں کے اندر کوشش یہ کی کہ وہ بنیادی معلومات بھی اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت میں پیش کریں کہ جن کا تعلق کربلا کے واقعے کے ساتھ مربوط ہے کسی نہ کسی شکل میں، خاص طور پر عاشور کے بعد کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا وہاں پر معاملات رہے شام غریبہ کے، کس طرح سے یہ قافلہ روانہ ہوا۔ تو ایک جو مصائب کے اندر ہم سنتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ایک ریفلیکشن ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک اجمالی کیفیت ہوتی ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ ان تقریروں کے اندر، ان مجلسوں کے اندر ان کو نسبتاً کچھ ڈیٹیل کے اندر بیان کیا جائے، اس طرح سے کہ اگر آپ بعد میں کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو اجنبیت کا احساس نہ ہو، یعنی ایک وہ بنیادی پورا خاکہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پھر اس کے بعد کتاب پڑھتے ہوئے آگے بڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ کتابیں بہت لکھی گئیں ان موضوعات کے اوپر، کربلا کے واقعات پر۔ جناب علامہ سید علی نقوی صاحب کی کتاب شہید انسانیت، میں ہمیشہ اس کو ہائیلی ریکمنڈ کرتا ہوں کہ اس کتاب کو آپ ضرور بضرور دیکھیں، اس لیے کہ ابھی بھی اگر آپ غور کریں تو وہ بہت سی چیزیں کہ جو ڈسکس ہونا رہ گئی ہیں
اس کے اندر اسیری اہل حرم پر ایک جامع تبصرہ. دیکھیے ایک ہے سیکوینس آف ایونٹس، مگر اس کے جو امپیکٹ ویلیو ہے اس کو جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر ڈسکس کیا ہے، انصاف کی بات یہ ہے کہ ایک پوری مجلس ہمیں ڈیڈیکیٹ کرنی پڑے گی کبھی مستقبل میں اگر ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے ساتھ ہی ساتھ ہم اگر یہ دیکھیں کہ پولیٹیکلی ان تمام واقعات کا امپیکٹ کیا ہے. مثلا اگر آپ ٹائم لائن کے اوپر ان تمام ایونٹس کو پلاٹ کرتے چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 61 ہجری کا جو یہ واقعہ ہے، اس واقعہ کربلا کے بعد اور جو آل محمد کی اسیری ہے، چاہے اس اسیری کو آپ 1 سال کا مانیں یا یہی مانیں کہ اسی سال چند دنوں کی 1-2 ہفتوں کی قید کے بعد یہ قافلہ لوٹ کر واپس آیا، اور وہ تمام تر زحمتیں، مصائب یادگار کے طور پر ان کے دل و دماغ پر موجود تھے کہ جس کو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ ایک بہت نمایاں طور پر یہ سامنے آیا کہ 64 ہجری کے اندر یزید کی موت کے ساتھ بنو امیہ کی ایک شاخ ہے جس کو آپ آل ابو سفیان کہیں گے. یعنی آپ اگر پولیٹیکلی دیکھیں تو بنو امیہ کی وہ پہلی شخصیت جو اقتدار میں آئی وہ امیر شام نہیں ہے، وہ تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان. اور حضرت عثمان کی جو موت ہے اس کو بنو امیہ نے کیپٹلائز کیا ہے. یعنی چاہے ان کی جتنی بھی مس مینجمنٹ ہے، یعنی اگر میں بہت محتاط الفاظ بھی استعمال کروں تو جتنی بھی ان کی مس مینجمنٹ تھی، جس کو آپ خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی صاحب کے اسیسمنٹس کے اندر دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کے بعد جو ان کی موت ہوئی ہے اور اس موت کے نتیجے میں جس طریقے سے بنو امیہ نے اس کو کیپٹلائز کیا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے ایک وکٹم کارڈ پلے کرنے کی کوشش کی تھی. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ جو جناب عثمان ہیں ان کا ایک کرتا ہے، اسی طریقے سے ان کی زوجہ ہیں، ان کی کٹی ہوئی انگلیاں ہیں، وہ دمشق کے اندر لٹکائی گئی تھی اور لوگ اس کو دیکھا کرتے تھے اور باقاعدہ اس پر گریہ ہوتا تھا. یہ سب کچھ ہوتا تھا اور یہ سارے کا سارا الزام دھرا جاتا تھا بنی ہاشم کے اوپر اور مولا کے اوپر، حالانکہ مولا کا اس سے کوئی ربط اور تعلق نہیں تھا. یعنی جو انصاف پسند محققین اور مورخین ہیں انہوں نے اس حوالے سے بہت کچھ لکھا، مگر جو عام سینٹیمنٹس ہیں، جو عام ایک فضا ہے، اس کو مولا کے حوالے سے ہمیشہ مسموم کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو پوائزنس بنایا گیا. تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو جنگ جمل ہے، جنگ جمل کو لیڈ کرنے والی شخصیت آپ جانتے ہیں کہ جناب ام المومنین ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ خود تیسرے خلیفہ کے بہت مخالف تھی، بلکہ باقاعدہ وہ کہا کرتی تھی کہ اقتلوا الناس فقد کفر، کہ اس یہودی بوڑھے کو قتل کر دو کہ یہ کافر ہو چکا ہے. مگر پھر بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں خلافت تو اب مولا علی کے پاس آ گئی ہے، تو پھر انہوں نے سامنے سے اس بات کو پلے کرنا شروع کیا کہ عثمان تو مظلوم مارے گئے، اور پھر مولا علی کے حوالے سے شورشیں انہوں نے شروع کی. ایز اے رزلٹ مولا علی کی خلافت ظاہری کی جو زمانہ ہے اس کے اندر آپ کو جنگ جمل نظر آتی ہے. صفین اسی وجہ سے ہے کہ شام والوں نے بغاوت کر دی تھی، اور پھر نہروان جو اندر ہی سے ایک فریکشن الگ ہوا جس کو خوارج کہا گیا. مگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو ہمیشہ ہر جگہ پر جو ریفرنس ملے گا قتل عثمان، قتل عثمان، قتل عثمان کا. اسی لیے اس زمانے میں خاص طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اصطلاح بن چکی تھی عثمانی اور علوی. عثمانی کا مطلب وہ کہ جو بنو امیہ کے فیور والے، یعنی کہ میں ایون بات کر رہا ہوں تیسرے خلیفہ کے مرڈر کے بعد، کہ وہ زمانے کے اندر جو بنو امیہ کے فیور میں اس کو عثمانی کہا جاتا تھا، جو مولا کے فیور میں تھا اس کو علوی کہا جاتا تھا. اس کو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ شیعان علی ہیں، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ شیعان بنی امیہ ہیں، یہ شیعان ابو سفیان ہیں، یہ شیعان معاویہ ہیں. یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو اس زمانے میں استعمال ہوتے تھے. اس لیے کہ شیعہ لفظ کی حد تک اگر آپ بات کریں، اشیعۃ من شایع فلان، کہ جو جس کے ساتھ ہے اس کو شیعہ کہا جاتا ہے، یعنی جو جس کو اکمپنی کر رہا ہے، جو جس کے الائنس میں ہے. اسی لیے اس زمانے کے اندر مولا کو جو چوتھا خلیفہ مانتے تھے ان کو بھی پولیٹیکلی شیعہ کہا جاتا تھا کہ یہ پولیٹیکلی ایٹ لیسٹ شیعہ ہیں. ایک ہے ریلیجیسلی شیعہ ہونا، مذہبی اعتبار سے شیعہ ہونا، وہ کہ جن کے کلمے کے اندر ہے کہ خلیفتہ بلا فصل، کہ ہم تو مولا کو بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں. یہ آپ ان الفاظ کے اوپر غور کیجئے، ان کی بڑی امپورٹنس ہے. یہ ایسے ہی نہیں اس کو کلمے کے اندر یوں پریزنٹ کیا گیا کہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. اس لیے کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جو مولا کو چوتھا خلیفہ مانتے ہوئے آج ہو سکتا ہے اگر آپ ان کے سامنے یہ کہیں تو وہ کہیں نہیں ہم تو شیعہ نہیں ہیں. مگر آپ ہسٹوریکلی اگر دیکھیں اور اس میں اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی ان کے جو فتاوی رضویہ ہے اس کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا کہ بہت سے ایسے کہ جو مولا کی تفضیل کے قائل تھے. یعنی
ایون خلافت کے اندر آرڈر کو ڈسٹرب نہیں کرتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ پہلے خلیفہ علی ہیں، وہ پہلے خلیفہ کے طور پر اسی سیکوینس کو مینٹین کرتے تھے، مگر کہتے تھے کہ نہیں جناب، فضیلت کے اعتبار سے ہم علی کو افضل مانتے ہیں. تو افضل مانتے ہوئے تفضیلی ہونے کی وجہ سے ان کو شیعہ کہا جاتا تھا. تو یہ بھی ایک تھا کہ تفضیلی ہونے کی وجہ سے شیعہ کہا گیا، یہ بھی تھا کہ چوتھا خلیفہ مانتے ہوئے چونکہ وہ بنو امیہ کے مقابلے پر علی کے ساتھ ہیں لہٰذا ان کو شیعہ کہا گیا. یعنی آج بھی اگر برادران اہل سنت سے آپ پوچھیں کہ آپ اگر اس زمانے میں ہوتے اور ایک طرف علی کا لشکر ہوتا اور دوسری طرف معاویہ کا لشکر ہوتا تو آپ کس کے ساتھ ہوتے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو علی کے ساتھ ہوتے. تو آپ علی کے ساتھ ہوتے تو علی کو خلیفہ بلا فصل مان رہے ہوتے. کہا کہ نہیں، ہم خلیفہ بلا فصل نہیں مان رہے ہوتے، مگر ان کے مقابلے میں علی کے ساتھ ہوتے. اب آپ نوٹ کریں کہ وہ چوتھا خلیفہ مانتے ہوئے چونکہ جنگوں میں علی کے ساتھ ہیں لہٰذا علی کے پولیٹیکلی شیعہ کہلائیں گے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر اعتبار سے علی کے شیعہ ہیں. یعنی اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ ہم علی کو کیا مانتے ہیں، پیغمبر کے بعد سب کچھ علی کو مانتے ہیں. ہم پیغمبر کے بعد سب کچھ علی کو مانتے ہیں. یعنی آپ اگر ہم سے کہیں کہ ہم اپنی سیاست کہاں سے چاہتے ہیں، علی سے چاہتے ہیں. ہم اپنا دین کس سے چاہتے ہیں، علی سے چاہتے ہیں. ہم اپنا عقیدہ کس سے چاہتے ہیں، علی سے چاہتے ہیں. ہم اپنے عمل کی تشریح کس سے چاہتے ہیں، علی سے چاہتے ہیں. ہم اپنے اخلاق کی تشریح کس سے چاہتے ہیں، علی سے چاہتے ہیں. ہم علی کے ساتھ ہیں. ہم ہر اعتبار سے علی کے ساتھ ہیں. ہم علی ہی کے ساتھ ہیں. یعنی آپ علی کے مقابلے میں کسی کو بھی لے آئیں تو ہمارے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے. یہ ہے شیعت کا وہ ریلیجیس انٹرپریٹیشن کہ جس روشنی میں اگر آپ شیعت کو دیکھیں گے تو حبیب ابن مظاہر ہیں، مسلم بن وسجہ ہیں، بریر حمدانی ہیں، یہ سب علی کے وہ شیعہ ہیں کہ جو علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہوئے علی کے شیعہ ہیں. مگر ایک تعداد ہے کہ جو علی سے عقیدت رکھنے والی چوتھا خلیفہ مانتے ہوئے مختلف مراحل پر مولا کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے وہ علی کے شیعہ کہلاتے تھے. یہ پولیٹیکلی شیعہ ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے کے اندر یہ چل رہا تھا، یہ عثمانی ہیں، یہ علوی ہیں، یعنی یہ بنو امیہ کے سپورٹرز ہیں، یہ علی کے سپورٹرز ہیں. اس کے بعد جب وہاں پر آپ کو یہ ساری پروسیڈنگز نظر آتی ہیں اور کربلا کا واقعہ ہو جاتا ہے تو کربلا کے واقعے کے بعد وہ پروپیگنڈا بالکل پیسیفائی ہوتا ہے جو انہوں نے تیسرے خلیفہ کے حوالے سے کیا ہوا تھا. آپ نوٹ کیجئے عبید اللہ ابن زیاد کا وہ پیغام جو پچھلے سال میں نے آپ کے سامنے پڑھا بھی تھا، اس کے اندر پانی بند کرنے کے ساتھ ریفرنس موجود ہے جیسے تیسرے خلیفہ کے لیے پانی بند کیا گیا تھا. حالانکہ امام حسین ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. اس کے اندر تو کچھ بھی ان کا کوئی رول نہیں تھا، مگر وہ اس کو اسی کے ساتھ نتھی کر رہے ہیں کہ جیسے کہ ان کے لیے پانی بند کیا گیا تھا ویسے ہی ان کے لیے بھی پانی بند کر دیا گیا. مگر یہ جو مظالم ہیں وہ اس لیول پر چلے گئے کہ جس کے نتیجے میں یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا پیسیفائی ہو کر رہ گیا. یہ پروپیگنڈا نیوٹرلائز نہیں ہو سکتا تھا اگر آل محمد کے گھر والے اس طرح کوفہ اور شام جا کر حسین کے پیغام کو بازاروں اور درباروں میں نہ پہنچاتے. یہ آپ یاد رکھیے گا برادران عزیز، امام حسین علیہ السلام کا جو ویژن ہے وہ اپنی جگہ پر. یقین جانیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ساری زحمتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، اسیری ہوگی، سب کچھ ہوگا، مگر اس کے بعد جناب زینب کو لہجہ علوی میں وہ خطبے دینے تھے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، جو کل بھی میں نے آپ کے سامنے اس بات کی تشریح کو گزارش کی تھی. اب آپ نوٹ کیجئے کہ شام کو فتح کرنے کے بعد شام سے آگے یعنی آپ اگر اس کو جو میں پولیٹیکلی عرض کر رہا تھا، لیٹ می فنش دیٹ پوائنٹ، کہ آپ اگر پولیٹیکلی دیکھیں تو 64 ہجری کے اندر جو یزید ہے اس کی موت کے ساتھ جو بنو امیہ کی ایک شاخ ہے آل ابو سفیان، اس اقتدار کا خاتمہ ہو گیا. جو تیسری خلافت میں بنو امیہ کو پہلی مرتبہ اقتدار ملا تھا شام کے اندر تو وہ پوری طریقے سے اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے. دیٹ وی ڈسکسڈ ارلیئر فیو اسپیچز ارلیئر. لیکن پھر اس کے بعد یہاں مدینہ منورہ کے اندر جو کیوس ہے، پھر مولا کا زمانہ آتا ہے، مولا اس کو ٹرائی کرتے ہیں کہ اس کو مینج کریں، 3 جنگیں ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی صلح، پھر اوور آل بنو امیہ ہی بنو امیہ ہے. اور یہاں سے پھر جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے، اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہ ہوتی، آئی ٹیل یو برادران عزیز، میں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے کہہ رہا ہوں، یقین جانیے کہ اگر امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش نہ کی ہوتی، آج یزید رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا. آج یزید رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا. آج آپ کو جو یہ اتنا مارجنلائز نظر آتے ہیں وہ افراد کے جو یزید کو سپورٹ کرتے ہیں، حسین مظلوم کی قربانی کا صدقہ ہے.
کہ امام نے اس بات کو بالکل واضح طور پر کلیریفائی کر دیا کہ ہر مسند اقتدار پر آنے والے کو دین کا ٹھیکیدار مت سمجھو. یہ مت سمجھو کہ اگر کوئی حکومت پر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلیفہ رسول ہے. مت سمجھو کہ وہ دین کے انٹرپریٹیشن کا کوئی حق رکھتا ہے. اس کے پاس کوئی لافل رائٹ نہیں ہے کہ وہ دین کی تشریح پیش کر سکے. یہ امام حسین علیہ السلام کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور اس کنٹریبیوشن کے ساتھ ہم کو نظر آتا ہے کہ پولیٹیکلی جو اس کا امپیکٹ نظر آیا تو کیا ہوا. اس امپیکٹ کے نتیجے میں 64 ہجری میں یہ ایک شاخ، اور پھر اس کے بعد جو دوسری شاخ یعنی یزید کا اپنا بیٹا اپنے باپ کو ڈس اون کر رہا ہے. یزید کے اپنے بیٹے نے اپنے باپ کو ڈس اون کیا. میں علامہ سید علی نقوی صاحب کے الفاظ اگر اپنے انداز سے بیان کروں تو انہوں نے بہت خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ عجیب بات نہیں ہے کہ یزید اقتدار میں مسند پر وہ بیٹھا ہے، سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، حسین کا سر کٹا ہوا ہے. یعنی آپ ذرا غور کیجئے، حسین کا سر کٹا ہوا ہے، حسین کا بیٹا اسیر ہے. یزید اقتدار کی مسند پر ہے، یزید کا بیٹا موجود ہے، اور جب یزید مرتا ہے تو کمال ہے. حسین کے بیٹے کو اسیر ہونے کے باوجود اپنے باپ پر فخر ہے، اور یزید کے بیٹے کو مسند اقتدار پر ہونے کے باوجود اپنے باپ کے وجود پر شرمندگی ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ ٹیبلز کہاں ٹرن ہو رہے ہیں. یہ بالکل تبدیل ہو گیا معاملہ، اور اس کے نتیجے میں یہ شاخ پوری طریقے سے ہٹ گئی اور ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر آل مروان، نو ڈاؤٹ کہ وہ سب کے سب بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، مگر پھر آپ کو وہاں پر تبدیلیاں نظر آئیں گی. توابین کی تحریک ٹریگر ہوتی ہے، اس کے بعد جناب مختار کا خروج ہوتا ہے. ان تمام ایکٹیویٹیز کا سینٹر ہے شہر کوفہ. آپ اس کے بعد اگر دیکھیں تو خود شہر مدینہ کے اندر واقع حرہ ہوتا ہے. فار واٹ گڈ ریزن؟ یہ مدینہ کے افراد اس سے پہلے تو کھڑے نہیں ہو رہے تھے، مگر اب مدینہ کے افراد جب یہ لٹا ہوا قافلہ آتا ہے تو باقاعدہ تحقیق کے لیے بھیجتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ ابھی بھی ان کے لیے حسین مظلوم کی شہادت از ناٹ انف، لیکن یہ کہ انہوں نے ڈیلیگیشن بھیجا، وہ رپورٹ دیتا ہے. یہ میں بریفلی بیان کر رہا ہوں. وہ آتا ہے، بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد دے ریپل، وہ اس کے بعد اٹیک کرتے ہیں، اور جو یزید کا گورنر ہے اس کو نکال دیتے ہیں. واقعہ حرہ پیش آتا ہے. واقعہ حرہ کے پیش آنے کے نتیجے میں مدینہ منورہ کو باقاعدہ کیپچر کیا جاتا ہے، 3 دن تک تاراج کیا جاتا ہے. مسجد نبوی کے اندر نمازیں معطل ہو جاتی ہیں، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے جاتے ہیں، اس کو استبل کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے. وہی پیارا مدینہ، وہی نبی کا مدینہ، وہی پروردگار عالم کے محبوب شہروں میں سے ایک شہر. مگر آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ یہ کیا ہوا ہے اس شہر کے ساتھ. اور یہ اسی یزید کے زمانے میں ہوا. کیا اسی پر اکتفا ہوا ہے؟ جی نہیں. واقعہ حرہ کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں آ کر دیکھیں تو وہاں پر منجنیق کے ذریعے سے حملے کیے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کو آگ لگائی جا رہی ہے. عبداللہ ابن زبیر، اگین کیا یہ آل محمد سے مخلص تھے؟ آف کورس ناٹ. مگر اس کے باوجود عبداللہ ابن زبیر اپنی پہلی اسپیچ جو تبری کے صفحات پر موجود ہے اس میں آپ جا کر دیکھیے، چیک کیجئے، آپ کو ملے گا کہ اس تقریر کے اندر بھی عبداللہ ابن زبیر نے جو حوالہ دیا ہے حسین کربلا، وہ وہاں سے شروع ہو گیا سلسلہ. اب ہر ایک کی زبان پر استقامت کے لیے، حرارت کے لیے اگر کوئی نام آتا ہے تو حسین ابن علی کا آتا. جو آپ کو ریفر کرتا ہوا دکھائی دے گا کہ بھائی جس طریقے سے اتنی کم تعداد کے ساتھ جو استقامت انہوں نے دکھائی ہے، جس طرح سے وہ لڑے، یعنی باقاعدہ یہ ہوتا تھا. میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا، رسمی شیعوں کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ان کی کہ جن کا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے شیعت سے، وہ خلیفۃ و بلا فصل والے نہیں ہیں، مگر وہ بھی باقاعدہ یہ ملتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر اس نے کہا، لڑنے والے نے کہا ہوں اکیلا، اب کوئی بچا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ذرا ایک کام کرو کہ میرے سامنے حسین کی جنگ بیان کرو، تاکہ پھر میں جا کر جو حملہ کروں گا تو شاید شہید بھی ہو جاؤں لیکن بھرپور حملہ کروں گا، ہمت کے ساتھ حملہ کروں گا. یہ حسین کے نام میں جو اتنی حرارت ہے، یہ جو حسین کے نام میں اتنی استقامت آ گئی کہ نام حسین آتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک انسان اپنے اندر ایک ہیٹ فیل کرنا شروع کرتا ہے. یہ تعبیر بھی ہماری نہیں ہے، مومنین کے کیس میں تو یہ خاص حدیث کے اندر یہ الفاظ آئے کہ اِنَّ لِلْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نام حسین میں وہ حرارت ہے کہ مومنوں کے دلوں کے اندر کہ جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. یہ اپنوں کی بات ہے، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ غیروں کے اندر بھی اس کا ایک اثر پیدا ہوتا ہے. گاندھی جی جو گلوریفائی کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو، وہ وداؤٹ اینی ریزن نہیں کر رہے، اس کی ریزنز ہیں.
اگر آپ دوسرے افراد کو دیکھ رہے ہیں جو دوسرے مکتب اور مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے ادیان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ایسے نہیں کر رہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مکہ، یہ مدینہ، وہ کوفہ، شام، ہر جگہ آپ کو ایک تبدیلی نظر آتی ہے. یہاں تک کہ بنو عباس والوں نے بھی جو نعرہ بلند کیا تھا، الرضا من آل محمد، الرضا لے آل محمد، ہم آل محمد کی رضا چاہتے ہیں. You will find continuously the reference of Karbala, reference of Imam Hussain alayhi salam, the sacrifice of Imam Hussain alayhi salam, martyrdom of Imam Hussain alayhi salam. ہر جگہ آپ کو یہ نظر آئے گا. وہ کتنے مخلص رہے، مخلص نہیں رہے، وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، مگر ریفرنس آپ کو امام حسین علیہ السلام کا نظر آئے گا. یہ میں خاص اس لیے اپنے نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی واقعے کی کوئی امپیکٹ ویلیو نہیں ہے، زبردست امپیکٹ ویلیو ہے، زبردست امپیکٹ ویلیو ہے. اگرچہ حق اور حقانیت کے معاملے میں کوئی امپیکٹ نہ آتا تو بھی حق ہے، لیکن نہیں، اس واقعے کی تو ایک امپیکٹ ویلیو ہے. آپ ذرا غور فرمائیے کہ عبداللہ ابن عباس یزید کی خط و کتابت تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے. کربلا کے واقعے کے بعد جب عبداللہ ابن زبیر مکہ کے اندر تھے اور انہوں نے اپنی حکومت اناؤنس کر دی تھی اور یزید کافی ویک ہو چکا تھا، اس ٹائم پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو عبداللہ ابن عباس نے عبداللہ ابن زبیر کو سپورٹ نہیں کیا تھا. جب یہ انفارمیشن یزید کے پاس آئی تو یزید نے خط لکھا جو موجود ہے کتابوں کے اندر. اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ باقاعدہ الفاظ ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ نے عبداللہ ابن زبیر کا ساتھ نہیں دیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، اگر میں کوئی خدمت آپ کی کر سکوں تو مجھے بہت اچھا لگے گا، مجھے بتائیے میں کیا آپ کو بھجوا سکتا ہوں، یہ وہ دس اینڈ دیٹ ساری چیزیں لکھی. عبداللہ ابن عباس نے جو جواب دیا ہے وہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، جس کے اندر انہوں نے اس بات کو کلیریفائی کیا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کو سپورٹ نہ کرنا دس ڈز ناٹ مین کہ میں تیرے کیمپ میں ہوں یا میں تجھے سپورٹ کرتا ہوں. میں تجھے بالکل سپورٹ نہیں کرتا. کیا تیرا خیال ہے کہ میں بھول سکتا ہوں کہ کربلا میں تیرے گماشتوں نے کس طرح سے حسین کے ساتھ ظلم کا سلوک کیا؟ اگین یو ول فائنڈ دا ریفرنس امام حسین امام حسین امام حسین. صرف قتل امام حسین نہیں، آگے کیا میں بھول سکتا ہوں کہ کس طرح سے اہل بیت کی خواتین کو اسیر کر کے دیار بدیار پھرایا گیا، کس طرح ان کی چادریں چھین لی گئیں؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ میں یہ بھول سکتا ہوں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز، مجھے بات بتائیے کہ کل تک تو صرف حسین تھے کہ جو انکار کر رہے تھے، یہ اتنی زبانوں کو بولنے کا حوصلہ کیسے مل گیا؟ یہ اس سے پہلے تو کوئی نہیں بول پا رہا تھا. گنتی کے کچھ افراد تھے، اس میں سب سے نمایاں نام تو حسین کا تھا، مگر یہ بعد میں زید بن ارقم دیکھتے ہیں وہ احتجاج بلند کرتے ہیں اپنی چھڑی ہٹا لے. یہ بولنے کا حوصلہ کہاں سے ملا؟ ابو برزہ اسلمی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں چھڑی ہٹا لے اے یزید، میں نے دیکھا ہے پیغمبر جھک جھک کر ان لبوں کو بوسہ دیتے. یہ بولنے کا حوصلہ کہاں سے ملا؟ یہ کہاں سے آ گیا حوصلہ؟ یہ جو انس بن مالک رو کے باہر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حسین سب سے زیادہ شباہت رکھتے تھے پیغمبر اکرم سے، یہ بولنے کا حوصلہ کہاں سے آ گیا ان سب کے اندر؟ یہ جو بعد میں ہم دیکھ رہے ہیں واقعہ ہررا، یہ مکہ والے کھڑے ہو رہے ہیں، وہ جو بعد میں توابین کی تحریک ہے، یہ جناب مختار کا خروج ہے اور اتنے افراد ساتھ مل رہے ہیں، ہم انتقام لیں گے، ہم انتقام لیں گے، یا لسارات الحسین یا لسارات الحسین. یہ بولنے کا حوصلہ کہاں سے آ گیا اتنے لوگوں کے پاس؟ اور میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کروں برادران عزیز، یقین جانیں یہ سارے موضوعات وہ ہیں کہ جو ایک ایک پوری تقریر چاہتے ہیں. جب میں نے گزارش کی کہ شہید انسانیت کے اندر ایک ایک چیپٹر اس کتاب کے اندر، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے مارٹیر آف کربلا کے نام سے. واٹ اے ونڈرفل بک، واٹ اے ونڈرفل بک. اس کا ایک ایک چیپٹر ایک ایک مجلس، بلکہ کئی مرتبہ دو مجلسوں کا موضوع ہے. اس کو آپ پڑھیں اور اس کے اندر آپ دیکھیں کتنی خوبصورت تشریح انہوں نے کی فتح کی. ایک تو وہ آپ سن چکے کہ جب ابراہیم ابن طلحہ نے چوتھے امام سے پوچھا لمن الفتح، کون جیتا؟ اور سید سجاد نے کہا جب اذان ہو تو سن لینا، اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے تو سمجھ لینا کہ حسین جیت گیا، حسین فتح یاب ہو گئے. یہ جواب ہے سید سجاد کا. علامہ سید علی نقی صاحب نے اس کی تشریح کرتے ہوئے ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ریز کیا کہ کس لغت میں لکھا ہے. یعنی اگر کوئی کہے ظاہری اعتبار سے حسین کو شکست ہو گئی، باطنی اعتبار سے حسین جیت گئے، ظاہری اعتبار سے یزید جیت گیا، باطنی اعتبار سے یزید ہار گیا نا. ایک بات بتائیے اور انصاف سے بتائیے کس لغت میں لکھا ہے کہ فتح کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص قاتل بن جائے اور شکست کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مقتول بن جائے؟ کس لغت میں یہ لکھا ہے؟ فتح کا مطلب یہ کہاں سے آیا؟ جیت کا یہ مطلب کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے آپ نے حاصل کیا کہ کامیاب، یعنی فتح ہی کا دوسرا لفظ ہے کامیاب،
کہ یہ کامیاب ہو گیا، تو کامیاب ہونے کا یہ کہاں سے مطلب ہے کہ وہ جی رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ مر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناکام ہو گیا؟ نہیں برادران عزیز، یہ کسی لغت میں نہیں ہے، کسی ڈکشنری میں نہیں ہے فتح اور شکست کا یہ مطلب۔ آپ تو یہ دیکھیے کہ یہ کیا کرنا چاہتا تھا اور یہ کیا کرنا چاہتے تھے، یہ دیکھیے کہ وہ یزید کیا کرنا چاہتا تھا اور حسین کیا کرنا چاہتے تھے۔ یزید ان سے بیعت چاہتا تھا، حسین انکار کر رہے تھے کہ بیعت نہیں کروں گا۔ اگر یزید بیعت لینے میں کامیاب ہو گیا تو یزید فاتح، اور اگر حسین آخر دم تک انکار کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو حسین فاتح۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ تو یاد رکھیے گا کہ یہ سارے موضوعات وہ ہیں کہ جن کے اوپر بہت مواد موجود ہیں۔ We need to address these topics. These are available in the books. You can refer, you may go through. شہید انسانیت، مارٹر آف کربلا، انگلش اردو ورژن از there. اس کے علاوہ اگر آپ پڑھنا چاہیں، یہ کتاب اس وقت جو میرے ہاتھ میں ہے، صحیفہ کربلا، علی نظری منفرد کی، سیکوینس اور چین آف ایونٹس کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب بھی بہت مفید ہے، بہت اچھی کتاب۔ ایک اور کتاب جس کو میں نے پہلی تقریر کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا تھا، سعادت الدارین فی مقتل الحسین۔ آئی نو جو کنٹروورسی ہے اس کے رائٹر کے حوالے سے، علامہ محسن نجفی صاحب کے حوالے سے، بٹ آئی ریپیٹ کہ جو اختلاف کرنے بھی ہیں ان کو تہذیب کے دائرے میں رکھتے ہوئے اسی کارنر تک اختلاف رکھیے بس۔ باقی کتاب اٹ سیلف ویری گڈ، بہت اچھی کتاب ہے، بہت اچھی بک ہے اگر کوئی کربلا کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس سے اوپر آپ جانا چاہتے ہیں تو اصل جو مقاتل ہیں ان کو آپ دیکھیے، وہ پھر ریسرچ کے ٹاپکس ہیں۔ لہوف سید ابن طاؤس، اس کو آپ دیکھ لیں۔ اگر آپ تھوڑا سا عوامی انداز میں جو لکھی گئی وہ کتابیں کہ جو لکھنے والے پرانے ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ریاض القدس ہے، ریاض الاحزان ہے، ان کو دیکھیں۔ اور اگر آپ اور پیچھے جانا چاہتے ہیں، مسیر الاحزان ابن نمہ ان کی کتاب ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ البتہ مسیر الاحزان کا میرا نہیں خیال ہے کہ اردو ترجمہ ہوا ہے۔ عوامی انداز سے جو کتاب لکھی گئی اور جو وہ باقاعدہ مجلس کی بائبل بن گئی، اس کا نام ہے روضۃ الشہداء۔ اس کو آپ پڑھنا چاہیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، غالباً اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا، بلکہ ابتدائی جو کتابیں اردو زبان کے اندر لکھی گئیں، کربل کتھا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو یہ اسی کتاب کا ترجمہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اور اس کے ٹرانسلیٹرز بھی اس موضوع کے اوپر قلم اٹھا چکے ہیں۔ تو کتابیں بہت ہیں۔ ذبح عظیم اولاد حیدر فوق بالگرامی، اردو کے اندر یہ کتاب بھی آپ کو مل جائے گی۔ اور پھر آپ ہسٹری کی بکس دیکھنا چاہیں، تاریخ طبری، اس کو دیکھیں، وہ شیعہ نہیں ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابن کثیر کی جو کتاب، یہ مین ہسٹری کی بکس کاؤنٹ ہوتی ہیں، مین ہسٹری کی کتابیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بریف اکاؤنٹ دیکھنا چاہیں جس کو ہسٹوریکل بکس کے اندر کنسیڈر کیا جاتا ہے، تاریخ یعقوبی، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تاریخ طبری کا بھی اردو ترجمہ آپ کو مل جائے گا۔ ابن کثیر کی بھی جو کتاب ہے اس کا بھی اردو ترجمہ آپ کو مل جائے گا۔ اصل جو کتاب ہے وہ عربی کے اندر ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اردو کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا۔ کوئی اور زیادہ کتابوں سے آشنائی حاصل کرنا چاہتا ہے، تھوڑا حوصلہ ہے، تھوڑا پڑھنے کی ہمت ہے، محنت کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا لائبریری میں دیکھیں۔ برادران عزیز، میں ایک بات اپنے نوجوان دوستوں سے میں شکوہ کرتا ہوں، پلیز اتنا اوور سمپلسٹی کا مظاہرہ نہ کریں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو ایک بٹن پریس کرنے پر مل جائے گی۔ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن مائی ڈیئر، بی ویری کلیئر آن دس پوائنٹ۔ تھوڑی محنت کریں اس کے اندر، تھوڑا آگے بڑھیں۔ ایک بہت اچھی کتاب جو خود ہسٹری اور مقتل کی کتابوں کا انٹروڈکشن ہے وہ ہے رسول جعفریان کی، فارسی میں۔ مگر آج کل کے زمانے میں جو آپ ہیلپ لے سکتے ہیں کہ اگر اس کتاب کا آہستہ آہستہ چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سے اردو یا انگلش ٹرانسلیشن وچ ایور ورژن سوٹ یو، آپ اس کے ساتھ اگر کرنا چاہیں تو آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ ہر وہ کتاب کہ جو ہسٹری کی ہے، مقتل کی ہے، سیرت کی ہے، ان کتابوں کا انٹروڈکشن اس کے اندر انہوں نے کروایا۔ بہت اچھی کتاب ہے۔ رسول جعفریان ایران کے بہت بڑے محقق مانے جاتے ہیں، ان کی بہت کتابیں، انہی کتابوں کے اندر یہ بھی ہے، آشنائی بمنابع تاریخ اسلام، کہ منابع یعنی سورسز آف اسلامک ہسٹری، ان کا انٹروڈکشن، ان کے بارے میں اویئرنیس، تو یو کین گیٹ دا اویئرنیس دیئر۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ وہاں سے کتابوں کے نام ہی لیتے چلے جائیں اور نیٹ کے اوپر ڈالیں تو اس وقت نیٹ انرچڈ ہے، بہت کچھ آپ کو مل جائے گا، ویکیپیڈیا پر بھی مل جائے گا، جنرلی ویکیشیا پر بہت کچھ مل جائے گا، یو ول فائنڈ نیومرس تھنگس۔ آپ کو یاد ہوگا عبداللہ ابن عفیف ازدی، کوفہ کے اندر وہ کیریکٹر جو نابینا تھا جس نے احتجاج کیا تھا، ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آپ صرف ڈالیں عبداللہ ابن عفیف ازدی، آپ کو بہت میٹر ملے گا، یعنی سمپل، وداؤٹ اینی بکس،
وداؤٹ اینی بک. آپ صرف اتنا ڈالیں تو آپ کو بہت میٹر اس پر بھی مل جائے گا, یو ول فائنڈ. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ کہ بالکل ہی محنت کے بغیر اگر کوئی توقع کر رہا ہے. آج کل چیزیں آسان ضرور ہو گئی ہیں, مگر آسان کا مطلب بالکل لیتھارجک اپروچ نہیں ہونی چاہیے. یہ میری اپنے بچوں سے اور نوجوان دوستوں سے ایک گزارش ہے. آلریڈی جو کام ہوا ہے اس ہیریٹیج کو, اس لیگیسی کو پہلے پڑھیں, سمجھیں, اپنے ذہن کو کھلا رکھیں, اور پھر اس کے بعد چیزوں کو انالائز کرنے کی کوشش کریں, تو آپ کو بہت مواد ملے گا. یہ کوئی ایسا چھپا ہوا معاملہ نہیں ہے, چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں. لیٹس فوکس. آج کی حد تک جو میں چاہ رہا ہوں کہ خطبہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, یہ کون سا خطبہ ہے؟ یہ وہ خطبہ نہیں ہے جو دربار یزید میں یا مسجد اموی دمشق میں چوتھے امام نے ارشاد فرمایا دیٹ وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ. اس کے اوپر ہماری گفتگو پہلے ہی ہو چکی ہے. اس وقت جس خطبے کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ امام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور پھر بشیر کو روانہ کیا. وہ آپ جانتے ہیں. اب اگر آپ اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں کہ شام سے یہ قافلہ روانہ ہوا اور روانہ ہونے کے بعد کربلا آیا. کربلا کے اندر چند دنوں تک عزاداری ہوئی, اور یعنی اس قول کے مطابق کہ امام زین العابدین علیہ السلام جو سر لے کر آئے تھے ان کو ملحق کیا امام کے جسد کے ساتھ. اس پر ہم بات کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد چند دن تک وہاں پر رہے, اور وہاں پر ظاہر ہے کہ لرزہ خیز بین ہیں, مصائب ہیں, گفتگو ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا کی فریاد, جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا وہ اکاؤنٹ جو عام طور پر آپ مصائب کی مجلسوں میں 40 میں سنا کرتے ہیں, وہ سب کا سب. اور پھر اس کے بعد وہاں سے روانگی. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ جناب رباب خاص طور پر جس طریقے سے دل گرفتہ تھی, اور ان کی جو کیفیت تھی کہ سب چل رہے تھے, تو جناب رباب نے اس وقت کہا تھا, جناب زینب نے کہا تھا کہ بھابھی کیا آپ نہیں چلیں گی؟ تو جناب رباب نے کہا تھا کہ بی بی میں کیا کروں مدینہ جا کر, اس لیے کہ میرا ایک بیٹا تھا, ایک بیٹی تھی, بیٹی شام میں رہ گئی, بیٹا یہاں پر ہے, والی کی خبر ہے, یہیں پر مجاور ہو جاتی ہوں اور یہیں پر فریاد کروں گی, یہیں پر گریہ کروں گی. بعض کتابوں کے اندر ہے کہ 1 سال تک وہ مجاور رہیں, پھر اس کے بعد آئیں. بعض دوسری کتابوں کے اندر ہے کہ پھر جناب زینب نے کسی طریقے سے انہیں رضامند کیا اور پھر وہ ساتھ چلی. اور انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو بھی انہوں نے نبھایا کہ میں آج کے بعد زندگی پر سائے میں نہیں بیٹھوں گی, یعنی اگر دھوپ ہوگی تو میں گھر کے اندر نہیں جاؤں گی, برسات ہوگی تو بھی میں گھر کے اندر نہیں جاؤں گی. جیسے کہ میں نے تیروں کی بارش میں حسین کے لاشے کو دیکھا ہے کہ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے. برادران عزیز, چند دقیقے جو رسمی طور پر میں مصائب آپ کے سامنے گزارش کروں گا. اب اس کے بعد جب مدینہ منورہ یہ قافلہ پہنچا ہے تو شہر مدینہ میں داخل ہونے کے بعد جناب زینب, بعض علماء نے یہ کہا کہ جناب زینب نے انکار کیا کہ بیٹا سید سجاد دل نہیں مان رہا, کیسے داخل ہو, نانا کا شہر آ تو گیا ہے, دل نہیں مان رہا. تو اس موقع پر سید سجاد نے عارضی خیمے لگوائے, اور جو عارضی خیمے لگوائے ہیں اس کے بعد پھر بشیر کو بلایا. نعمان بن بشیر یہ اگر آپ کے ذہن میں ہو کوفہ کا گورنر تھا. جناب مسلم بن عقیل جب پہنچے کوفہ تو نعمان بن بشیر گورنر تھا, اور وہ کوئی ایکشن نہیں لینا چاہ رہا تھا. ایز اے ریزلٹ اس کو معزول کیا تھا, اور یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو ایڈیشنل چارج دیا تھا. بصرہ کا وہ گورنر پہلے سے تھا, اس کو کوفہ کا ایڈیشنل چارج دیا گیا تھا, جس کے بعد نعمان بن بشیر دمشق چلا گیا تھا اور وہاں پر وہ نظر بند تھا. اور پھر اس کے بعد جب یہ قافلہ شام سے روانہ ہوا ہے تو چند افراد کو نگران مقرر کیا گیا, اس میں یہ نعمان بن بشیر بھی شامل تھا. نعمان بن بشیر کے ساتھ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ دوسرا شخص موجود تھا جس کا نام تھا بشیر بن جسلم, اور اس کے ساتھ پھر چوتھے امام کا یہ مکالمہ ہے کہ چوتھے امام نے کہا کہ بشیر تیرا باپ تو شاعر تھا, کانا شاعرن, کیا تو بھی شعر کہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ فرزند رسول جی ہاں میں بھی شعر کہتا ہوں. تو اب وہ سنانا یعنی اعلان شہادت, کیا اس سے پہلے مدینہ میں اعلان شہادت ہو چکا تھا؟ جواب جی ہاں. اس سے پہلے ایک اطلاع وہ تو جناب ام سلمہ کے ذریعے سے تھی. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جناب ام سلمہ نے خواب میں دیکھا پیغمبر اکرم کو, وہ عاشور کے دن ہی یہ اطلاع تھی کہ شیشی کے اندر خون تازہ جوش مار رہا تھا, یہ پہلی اطلاع تھی. پھر اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے جس طریقے سے ایک میسیج دمشق بھجوایا تھا, ایک میسیج مدینہ بھی بھجوایا تھا, اور مدینہ کے گورنر نے باقاعدہ اس کے بعد خطبہ بھی دیا تھا. تو نالا و شیون ایک مرتبہ ہو چکا تھا. اس سے پہلے جب جناب ام سلمہ نے اطلاع دی تھی وہ بہت محدود اطلاع تھی, مگر اس کے بعد جب عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے سے اطلاع آئی تھی
تو مدینے کے اندر یہ اعلان ہو چکا تھا، یعنی بطور اجمال سب کو پتہ چل چکا تھا کہ حسین ابن علی شہید ہو چکے ہیں۔ مگر اب یہ لٹا ہوا قافلہ خود آیا۔ اب جب لٹا ہوا قافلہ خود آیا ہے تو معاملہ بالکل ایک الگ پیک پر چلا گیا، سنانے کے حوالے سے، اعلان شہادت کے عنوان سے، اور بشیر یہ کہتا ہوا داخل ہوا کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، اے مدینے کے رہنے والوں، مدینہ رہنے کے قابل تو نہ رہا، قتل الحسین فدمعی مدرارو، حسین قتل کر دیے گئے، میری آنکھیں خون رو رہی ہیں، تم بھی گریا کرو۔ وہی حسین کی جس کا جسم کربلا میں رہ گیا، جس کا سر کاٹ کر علی القناۃ یدار، دیار بدیار نیزے پر بلند کر کے پھرایا گیا۔ یہ پورے اشعار ہیں اور لوگ باہر آ رہے ہیں، اس میں محمد حنفیہ بھی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اطلاع جو ملی تھی دل چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی تردید آ جائے، تو بہت سا کیا واقعی حسین شہید ہو گئے، کیا واقعی حسین شہید ہو گئے، کیا واقعی حسین قتل کر دیے گئے؟ اور اس وقت بشیر سب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ قافلہ باہر موجود ہے، سید سجاد تمہارے منتظر ہے، اور سب کے سب چلے۔ اس میں خاص طور پہ بنی ہاشم کا جو محلہ ہے اس کے دروازے کھلے، اور دروازوں میں باہر جو افراد آئے ہیں، محمد حنفیہ امام حسین کے بھائی ہیں، جناب ام البنین حضرت عباس کی والدہ ہیں، جناب فاطمہ صغرا حسین مظلوم کی بیٹی، اور بہت عبداللہ ابن جعفر طیار وہ بھی آ گئے، اور بہت سے افراد جو وہاں پر تھے وہ سب کے سب باہر آئے اور چلے اس طرف کے جہاں پر سید سجاد۔ جو افراد عمرے کے لیے اور حج کے لیے جاتے ہیں تو مدینے کے جو اطراف کی زیارتیں کروائی جاتی ہیں تو احتمالاً متوجہ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر وہ لٹا ہوا قافلہ ٹھہرا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب سب جمع ہو گئے تو سید سجاد کی کیا کیفیت ہے؟ عارضی خیموں میں بیویاں ہیں، سید سجاد کے ہاتھوں میں ایک رومال ہے اور وہ آنسو پہنچتے جا رہے ہیں، اور کوئی کرسی لے آیا تو اس کرسی پر سید سجاد بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد لوگ جب جمع ہوئے ہیں تو سید سجاد نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا جو آپ کو ہر بڑی کتاب کے اندر ملے گا۔ بدقسمتی ہے کہ اس خطبے کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا، مگر ہم اپنی ان تقریروں کا اختتام اسی خطبے کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس خطبے کے اندر جو امام نے ارشاد فرمایا وہ ذرا آپ سنیے گا۔ تمام تعریفیں اس خدا سے مخصوص ہیں کہ جو عالمین کا پروردگار ہے، روز جزا کا مالک ہے، خلائق کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ اتنا دور ہے گویا آسمانوں میں بلند ترین مرتبے پر، بشر کی عقل و فکر کی بلند پروازیوں کی دسترس سے باہر، اور اتنا قریب ہے کہ سرگوشیوں کو سنتا ہے، بڑی بڑی سختیوں، حوادث زمانہ، دل خراش مصائب، دل گداز بلاؤں، رنج و علم پر میں خدا کی حمد اور تعریف کرتا ہوں۔ یہ ہے سید سجاد کا ظرف کہ ان تمام مصائب پر میں خدا کی حمد کرتا ہوں، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یاد ہے آپ کو جناب زینب کا وہ جملہ، دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا سے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہاں سید سجاد کہہ رہے ہیں کہ میں ان تمام امتحانات، بلاؤں، مصائب پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے ہم آل محمد کا ان مصائب کے لیے انتخاب کیا، اور اب مجرم کے جرم کو ایکسپوز کرنا، حسین پر ہونے والے مصائب کا بیان۔ اے لوگوں، خدا متعال نے کہ ساری تعریفیں اسی سے مخصوص ہیں، ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کیا، اسلام میں عظیم رخنہ پیدا ہو گیا، ابو عبداللہ حسین اور ان کی اطرت جام شہادت سے سرشار ہو چکی، ان کے اہل حرم اور بچوں کو اسیر کیا گیا، ان کے سر کو نیزے پر بلند کر کے شہر شہر پھرایا گیا۔ یہ ایسی مصیبت ہے کہ جس کی نظیر نہیں ہے۔ اے لوگوں، تم میں سے ایسا کون ہے جو ان کی شہادت کے بعد خوشی منائے؟ کون سا دل ایسا ہے جو ان کے لیے نہ تڑپے؟ کون سی آنکھ ایسی ہے کہ جو آنسو روک سکے؟ 7 آسمان جو مضبوط بنائے گئے ان کی شہادت پر روئے ہیں، دریا اپنی موجوں سے، آسمان اپنے ستون سے، زمین ہر طرف سے، درخت کی شاخیں، مچھلیاں اور دریا کی بکھری ہوئی موجیں، مقرب فرشتے اور آسمان پر رہنے والے سبھی حسین پر آنسو بہاتے رہے۔ اے لوگوں، ہم آوارہ وطن ہوئے، پراگندہ ہوئے، ہمیں یوں ٹریٹ کیا گیا گویا ہم ترک و کابل کی اولاد تھے۔
یہ سلوک انہوں نے ہمارے ساتھ اس صورت میں کیا کہ نہ ہم نے کوئی جرم کیا، نہ کوئی ناپسندیدہ کام کیا، یہاں تک کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے بارے میں ایسی باتیں سنی ہیں جو سوائے من گھڑت کے اور کچھ نہیں۔ خدا کی قسم یہ جملہ عجیب پردرد جملہ ہے۔ سید سجاد اس میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا، یہ آیہ مودت کو ریفر کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر رسول اللہ انہیں ہم سے جنگ کرنے کا حکم دیتے تب بھی اتنے مظالم نہ ڈھائے جاتے جو حکم محبت کے بعد ہم پر مظالم ڈھائے گئے۔ یعنی کہاں ہم سے تو محبت کا حکم دیا گیا، اگر ہم سے جنگ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہوتا تو اتنے مصائب نہ ڈھائے جاتے جو حکم محبت کے بعد ہم پر ڈھائے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنی عظیم، دردناک اور دل خراش مصیبت ہے، اور کتنے تلخ و رلا دینے والے رنج و محن تھے۔ میں خدا سے اس مصیبت کا اجر چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اوپر پڑی، وہی غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ یہ خطبہ ہے سید سجاد کا، اور یہ مدینہ منورہ کے اندر سید سجاد نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ یہ جو خطبہ سید سجاد نے مدینہ منورہ میں ارشاد فرمایا ہے، مدینہ منورہ میں کوئی یہ آخری مصیبت نہیں تھی، اس کے بعد بہت مصائب آئے، بہت مصیبتیں آئیں۔ اسی مدینہ منورہ میں واقع حرہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں مدینہ کے اندر کتنی ہی دوشیزائیں ہیں کہ جن کی عزتوں کو لوٹا گیا، کتنے ہی صحابہ کرام ہیں کہ جن کی اولادوں کو قتل کیا گیا، یہ بھی مدینہ منورہ میں ہوا۔ پھر اس کے بعد آل محمد کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو یہی چوتھے امام 95 ہجری کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ زہر کہاں دیا گیا؟ یہی مدینہ منورہ ہے۔ 5ویں امام شہید ہوئے ہیں 114 ہجری میں، کہاں زہر دیا گیا؟ اسی مدینہ منورہ میں۔ 148 ہجری میں آپ کے 6 امام شہید ہوئے ہیں، کہاں زہر دیا گیا؟ اسی مدینہ منورہ میں۔ 7ویں امام کو گرفتار کر کے لے جایا گیا، مگر گرفتاری کہاں سے ہوئی؟ اسی شہر مدینہ منورہ سے۔ یہ محلہ بنی ہاشم، یہ سادات کی بستی تو کن کن واقعات کی گواہ ہے، کیا کیا واقعات ہیں کہ جو اس بستی نے نہیں دیکھے۔ مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، اور واقعاً کیا کیا دیکھا۔ 7ویں امام کو گرفتار کیا جا رہا ہے، 8ویں امام کو گرفتار کر کے لے جایا گیا، 7ویں امام کاظمین میں شہید ہو رہے ہیں۔ 183 ہجری یہ 7ویں امام کی جو شہادت ہے کاظمین میں، گرفتار یہاں سے کیا گیا۔ بغداد کے برابر میں مقبرۃ قریش کہ جس کو بعد میں کاظمین کہا گیا، 8ویں امام کو لے جایا گیا بظاہر بڑے احترام کے ساتھ، مگر پوچھئے اس موقع پر بھی آپ کا نواں امام آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ جب کسی نے کہا کہ فرزند رسول آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں، کہا اس بیٹے کو نہیں رونا چاہیے کہ جو اپنے باپ کو یوں دیکھ رہا ہے کہ معلوم ہے کہ اب اس کے بعد دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ امام محمد تقی جواد کا جملہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد خود امام محمد تقی جواد کو لے جایا گیا، تو یہیں سے لے جایا گیا۔ پھر ایک مرتبہ کاظمین میں ایک اور قبر آباد ہوئی، اور وہ قبر تھی پوتے کی جو موسی کاظم دادا، انہی کے پہلو میں ان کو دفن کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور نیا شہر مشہد آباد ہو چکا، کاظمین آباد ہو چکا، اور اب اس کے بعد سامرہ کی باری ہے۔ وہ سامرہ کہ جس کا محلہ عسکریین کہ جہاں پر آپ کے 10ویں امام بھی رہے اور 11ویں امام بھی رہے۔ 11ویں امام کے بارے میں 2 اقوال ہیں کہ شاید وہ مدینہ میں پیدا ہوئے، ایک دوسرا قول کہ وہاں پیدا ہوئے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر مدینہ 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 مدینہ، اور یہ مدینہ سے سامرہ کی جانب جو سفر ہے، اماموں کے اندر آپ کو کم افراد ملیں گے کہ جن کی اتنی مختصر عمر رہی ہو جتنی ہمارے 11ویں امام کی۔ ایک امام محمد تقی جواد جو انڈر 30، اور یہ ہمارے امام حسن عسکری۔ ہاں اگر معصومین کی فہرست کو آپ مرتب کریں تو اس کے اندر ایک بی بی آپ کو نظر آئے گی جو 18 برس کی عمر میں اس دنیا سے چلی گئی، وہ تو 20 سال کی بھی نہیں ہو پائی، وہ 18 برس کی عمر میں، اور یہ آپ کا 11واں امام 28 برس کی عمر میں، جسٹ 28۔ 254 ہجری میں ہمارے 10ویں امام کی شہادت ہے، امام علی نقی علیہ السلام کی۔ وہی سامرہ، وہی عسکریین کا محلہ، وہی جگہ کہ جہاں پر ان کا مکان بھی تھا، اور وہیں پر ان کی شہادت بھی ہو گئی۔ اور یہی 11ویں امام کی بھی شہادت ہو رہی ہے 260 ہجری میں۔ 6 سال سے کچھ زیادہ کی مدت امامت ہے، اور اس کے اندر کیا کیا کام ہے کہ جو 11ویں امام نے نہیں کیے۔ اتنا تفسیر کا ہیریٹیج ہمیں فراہم کیا کہ ان سے منسوب کم سے کم تفسیر امام عسکری آج بھی موجود ہے۔ علامہ رشید ترابی بہت ایلوکوینٹلی اس کو پڑھا کرتے تھے
کہ آخری راتوں کے اندر بھی امام کے غلام نے امام کو خطوط لکھتے ہوئے دیکھا تو سوال کیا کہ فرزند رسول اب تو زہر دیا جا چکا، اب تو آپ کو زہر دیا جا چکا، اب تو آپ اتنے بیمار ہو چکے ہیں۔ اور 11ویں امام یہی کہتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ اب اس کے بعد غیبت کا زمانہ آنے والا ہے، جتنا ہو سکے میں اپنے شیعوں کو معرفت کی باتیں بتاتا چلا جاؤں، ہدایتیں دیتا چلا جاؤں، کہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ کوئی پریشان ہو، بعد میں ایسا نہ ہو کہ کوئی نگران ہو، کسی کو کوئی اندیشہ ہو، کوئی زحمت میں آ جائے۔ غیبت کا زمانہ ہے، بالآخر غیبت کا زمانہ ہے۔ اور اس زمانے میں امام کے پاس نظر بندی کی حالت میں ان کی زوجہ ہیں، ایک غلام ہے عقید، ایک کنیز ہیں، اور اس زمانے کے اندر امام کو جب زہر دیا گیا 5 ربیع الاول امام کو زہر دیا جا چکا، کتابوں کے اندر آیا، اور امام آپ کا اس زہر کے اثر سے تڑپ رہا ہے۔ 11ویں امام کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں آپ ان کو دیکھیں، بہار کے اندر دیکھیں، دیگر کتابوں کے اندر دیکھیں، آپ کو ملے گا امام زہر کے اثر سے تڑپ رہے ہیں، کار امامت سے غافل نہیں ہیں، کاموں کو انجام دے رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ شب آ گئی کہ جس میں آپ اور میں اس وقت موجود ہیں، آپ اور میں جس شب میں موجود ہیں یہ شب آ گئی۔ اور اس شب میں 11ویں امام کی کیفیت یہ ہے کہ زہر کا اثر اتنا زیادہ طاری ہو چکا ہے کہ امام کے ہاتھ میں راشا ہے، امام کے ہاتھ لرز رہے ہیں، امام کے وجود میں ایک لرزہ سا طاری ہے۔ امام نے اپنے غلام عقید سے یہ کہا کہ اگر ہو سکے تو مجھے آب مستلقی تیار کر کے پلاؤ، یہ ایک خاص طرح کا قہوہ کہ جس کو پانی کو جوش دے کر، وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے کہ جس کو اس کے اندر ڈال کر اسے جوش دے کر تیار کیا جاتا ہے۔ عقید نے کہا کہ مولا میں حاضر، آپ کی پسند، آپ کی خواہش، آپ کی تمنا میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ وہ قہوہ تیار کیا گیا، وہ پانی جوش دے کر تیار کیا گیا، اور جب امام کے سامنے لا کر وہ جام پیش کیا گیا، امام نے اٹھانے کی کوشش کی، امام نے اس جام آپ کو اٹھانے کی کوشش کی، ہاتھوں میں اتنا لرزہ تھا کہ امام اس کو سنبھال نہیں پا رہے، اور پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے امام نے اپنے لبوں کے ساتھ اس کو متصل کیا، امام کے لب بھی اتنے لرز رہے تھے کہ امام پی نہیں پا رہے۔ امام نے آخر اس جام کو رکھ دیا اور اپنے غلام عقید سے کہا، اے عقید ایک مہربانی کرو، کہ مولا حکم فرمائیے، کہ فلاں کمرے میں جاؤ، وہاں پر تمہیں ایک صاحبزادے نظر آئیں گے، ایک 5 برس کا بچہ، اور وہ حالت سجدہ میں ہوگا۔ یہ آپ کے زمانے کے امام کی بات کر رہا ہوں، یہ حضرت حجت کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ رے صبر حضرت حجت، اللہ رے صبر حضرت صاحب، اللہ رے صبر امام زمانہ، کہ ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، کہ وہ تمہیں ایک بچہ نظر آئے گا جو حالت سجدہ میں ہوگا، اگر ہو سکے تو اس فرزند کو میرے پاس لے آؤ، میں اب اس کے ہاتھوں سے یہ جام آب اپنے لبوں سے متصل کرنا چاہتا ہوں۔ عقید گئے وہاں پر، غلام امام ہے، گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک فرزند، ایک صاحب، اور وہ حالت سجدہ میں، اس کو وہ لے کر آئے کہ بابا آپ کو یاد کرنا ہے، اور امام زمانہ تشریف لائے، اور جب آئے ہیں تو امام کہتے ہیں، اے بیٹا اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے یہ پانی پلا۔ حضرت حجت امام زمانہ امام حسن عسکری اپنے بابا کے قریب آئے، اور آئے تو امام کے الفاظ عربی کے عین الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ 11ویں امام کہتے ہیں، یا سیدہ اہل بیت ہی اسقنی من الماء فانی ذاہب الی ربی، اے اہل بیت رسول کے سردار، ذرا یہ پانی مجھے پلا دو، اس لیے کہ بس اب وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا۔ اور 11ویں امام کو امام زمانہ نے اپنے ہاتھوں سے اس جام سے وہ آب مستلقی پلایا، اور امام نے پیا۔ الفاظ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جب 11ویں امام نے زمانے کے امام کو دیکھا تو یہ کیفیت طاری ہوئی جیسی یعقوب پر طاری ہوئی تھی جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تھا۔ اور اب 11ویں امام کہتے ہیں، بیٹا پانی تو تم نے پلایا، ایک زحمت اور کرو، چاہتا ہوں کہ ایک اور نماز خدا کی بارگاہ میں پیش کرو، تو مجھے نماز کے لیے آمادہ کرو، تیار کرو۔ اور 11ویں امام کو نماز کے لیے امام زمانہ نے آمادہ کیا، پانی لایا گیا اور امام نے خود وضو کروایا۔ جب امام عسکری وضو کر پا رہے تھے، جہاں جہاں مشکل ہو رہی تھی، امام زمانہ خود آگے بڑھ رہے تھے، وضو کروا رہے تھے، وضو ہو گیا، اور اب آخری نماز 11ویں امام نے مصلی عبادت پر ادا کی۔ اور جب نماز پڑھ لی، علامہ رشید ترابی کے الفاظ ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ عسکری نے اپنے آخری سجدے میں خدا کو مخاطب کر کے کہا، اے پروردگار، میں نے تیری بندگی کا کچھ حق ادا کرنے کی کوشش کی، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ 11ویں امام کا سجدہ آخر ہے، اور وہ حسین مظلوم کا سجدہ آخر ہے۔
یہ 11ویں امام کی زندگی کے آخری لمحات اور وہ حسین مظلوم کی زندگی کے آخری لمحات۔ میں کہوں امام زمانہ کی بارگاہ میں مولا آپ کی بارگاہ میں ہی تو سارے پرسے ہیں، ہم حقیر بندوں کی حیثیت کیا کہ ہم ذکر کر سکیں یا ذکر سن سکیں، مولا سارا پرسہ آپ کی بارگاہ میں، حسین سے لے کر عسکری تک کا پرسہ، رسول سے لے کر نقی تک کا پرسہ، آپ کی دادی فاطمہ زہرا کا پرسہ، آپ کے جد حسن مجتبیٰ، سارے پرسے مولا آپ کی بارگاہ میں۔ یہ رسمی طور پر ایام عزا کا اختتام آ بھی گیا تو کیا ہوا مولا، ہماری تو زندگی کی ہر سانس کربلا والوں سے وابستہ ہے۔ یہ تو سوگ بڑھانے کا ایک رسمی عمل ہے اور اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، مگر مولا ہر سانس کربلا والوں ہے، ہر سانس آل محمد کے ساتھ وابستہ ہے، جڑی۔ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ تو ضرور کہوں گا اے زمانے کے امام، پرسے کے ساتھ یہ جملہ کہوں گا کہ بالآخر 11ویں امام آپ کے بابا جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ بابا کے پاس آئے ہیں، بابا کو آپ کے پاس تو نہیں آنا پڑا۔ اجرکم اللہ، میں چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں موجود واقعات کو بیدار کروں۔ آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ جس کا وقت آخر ہے، جو بیٹا ہے وہ باپ کے پاس آ رہا ہے، باپ کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ میرا بیٹا وقت آخر میرے پاس ہے، مگر ہائے حسین مظلوم کہ جب حسین کا وقت آخر تھا تو بیٹا باپ کے پاس نہیں آ سکتا، وہ باپ تھا کہ جس کو بیٹے کے پاس جانا پڑا۔ باپ بیٹے کو بتا رہا ہے کہ اے بیٹا سید سجاد اب وقت آ گیا کہ میں میدان میں جانے والا ہوں، اور سید سجاد پوچھتے ہیں بابا حبیب کیا ہوئے گا؟ قد قتل، بیٹا مارے گا۔ کہا مسلم کا قد قتل، وہ بھی قتل کر دیے گئے، اور آخر میں کہا لیس فی الخیام رجل الا انت وانا، اب خیموں میں مردوں میں یا تم باقی بچے ہو یا میں باقی بچا۔ اور سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا عصا تو دیجیے گا، تو جناب زینب نے کہا بیٹا عصا کا کیا کرو گے؟ پھوپھی اماں آپ نے دیکھا نہیں میرا بابا کتنا غریب ہو گیا، میرا بابا کتنا تنہا ہو گیا، اب تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں، میں عصا کے سہارے میدان میں جاؤں گا اور تلوار سے مقابلہ کروں گا۔ اور حسین نے کس طرح سے سید سجاد کو سنبھالا، اے بیٹا تلواروں کا مقابلہ کرنا چھوٹا جہاد ہے، تمہیں تو بیویوں کو لے کر کوفہ جانا ہے، کوفہ سے شام جانا ہے، شام سے پھر کربلا آنا ہے، کربلا سے پھر مدینہ جانا ہے۔ اور انہی یادوں کے ساتھ سید سجاد جب مدینہ پہنچے اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے بعد اب لوگ آ رہے ہیں تعزیت کے لیے، اور اس تعزیت کے دوران عبداللہ ابن جعفر طیار کہتے ہیں کوئی مجھے بتائے گا میری زوجہ زینب کہاں ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا میری زوجہ زینب کہاں ہے؟ کسی نے کہا عبداللہ آپ کی زوجہ زینب اس خیمے کے اندر ہے، وہ عارضی خیمہ۔ اور اب جب عبداللہ ابن جعفر طیار تیزی کے ساتھ اس خیمے کے اندر داخل ہوئے، ایک ضعیفہ نظر آئیں، اجنبی خاتون ہے، نظروں کو جھکایا اور معذرت کرتے ہوئے باہر آنے لگے، بی بی مجھے معاف کیجیے گا، کسی نے کہا تھا کہ یہ میری زوجہ زینب کا خیمہ ہے، ورنہ میں کسی نامحرم خاتون کے خیمے میں بلا اجازت کبھی داخل نہیں۔ عبداللہ باہر جا رہے تھے، زینب پیچھے سے صدا لگا عبداللہ آج یہ کون سا دن آ گیا کہ شوہر اپنی بیوی کو نہیں پہچان پا؟ مگر عبداللہ کا قصور نہیں ہے، عبداللہ کیا کریں کہ چہروں کے رنگ تبدیل ہو چکے ہیں، عبداللہ زینب کو پہچان نہیں پائے۔ اور اب اس موقع پر ایک اور منظر جو کتابوں کے اندر آیا کہ فاطمہ صغریٰ آتی ہے، رباب کی گود میں کچھ ڈھونڈنے لگتے، نظر نہیں آتا، اور پھر اس کے بعد آئیں لیلا کی گود میں ڈھونڈنے لگی، نظر نہیں آیا، جناب زینب کی گود میں تلاش کیا، نظر نہیں آیا، بچی ہے کچھ ڈھونڈ رہی ہے، کسی نے پوچھا صغریٰ کیا تلاش کر رہی، صغریٰ کیا تلاش کر رہی؟ تو جواب ملا آپ نے کہا میرا بابا مارا گیا، میں نے صبر کیا۔ آپ نے کہا میرے چچا عباس مارے گئے، میں نے اس پر بھی صبر کیا۔ آپ لوگوں نے کہا میرا بڑا بھائی علی اکبر مارا گیا، میں نے اس پر بھی صبر کیا، مگر میرا ننھا بھیا علی اصغر اسے تو کسی نے قتل نہ کیا ہوگا، اب تو کچھ بڑا بھی ہو گیا ہوگا، چلنا بھی سیکھ گیا ہوگا، ارے اتنی تو اجازت دو کہ میں اپنے اصغر بھیا کے ساتھ کھیلنے کے لیے کچھ اہتمام کر سکوں۔ بیویوں نے منہ پھیر کر رونا شروع کیا، اے صغریٰ تجھے کیسے بتائیں کہ جن ظالموں نے اکبر کو قتل کر دیا، تیرا اصغر بھی بابا کے سینے پر کربلا میں سو رہا ہے، وہ ساتھ نہیں آیا۔ وہ بچی رو پیٹ کر پھر خاموش ہو گئی، اور اب جب یہ قافلہ اندر مدینے کے شہر کے اندر داخل ہوا ہے، زینب سے کچھ نہیں بولا جا رہا۔ چھوٹی بہن نے بڑی بہن کی نمائندگی کی، اور جناب ام کلثوم کہتی ہیں مدینہ تجردنا لا تقبلی، اے نانا کے مدینہ آ تو گئے ہیں، قبول مت کرنا۔ فبالحسرات والاحزان جینا،
ہم حسرتوں اور غموں کے ساتھ آئے ہیں۔ جب یہاں سے چلے تھے تو سہاگ سلامت تھے، گودیاں آباد تھیں، جب پلٹ کر آئے ہیں تو سہاگ اجڑ چکے ہیں، گودیاں ویران ہو چکی ہیں۔ مفصل مرثیہ ہے جو جناب ام کلثوم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد الفاظ یہ ہیں کہ جب جناب زینب نے نانا کا روضہ دیکھا، حجرہ نظر آیا ہے، تو اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا، اور پھر آہستہ آہستہ جناب ختمی مرتبت کے روضے سے قریب آئیں، چوکھٹ کو تھام کر کہا انا ناعیۃ الیک ولدک یا جدہ، اے نانا میں آپ کے حسین کی شہادت کی خبر لے کر آئی، میں آپ کے بیٹے، آپ کے فرزند، وہ آپ کی گود میں کھیلنے والا حسین، وہ آپ کی دوش پر سواری کرنے والا حسین، میں آپ کے حسین کی شہادت کی خبر لے کر آئی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ایک جملہ عجیب ہے، اے نانا جب کوئی سفر سے واپس آتا ہے تو کوئی نہ کوئی سوغات، کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا ہے، نانا آپ کی نواسی بھی ایک تحفہ لے کر آئی ہے، نانا آپ کی نواسی بھی ایک ہدیہ لے کر آئی ہے، اور یہ کہہ کر خون بھرا کرتا قبر پیغمبر پر ڈالا۔ اے نانا یہی کرتا تھا حسین مظلوم کے جسم اطہر پر، جب حسین کے گلے پر ظالم خنجر چلا رہا تھا، یہ سوغات ہے جو آپ کی نواسی لے کر آئی ہے۔ مگر نانا سنیے، ایک اور بات سنیے، اگر یہاں نامحرم نہ ہوتے تو میں اپنی ردا ہٹا کر آپ کو دکھا دی کہ اس امت نے آپ کی نواسی کو کیا تحفے دیے ہیں۔ ان بازوؤں پر نانا رسیوں کے نشان ہیں، اے نانا آپ کی نواسی کے پشت پر تازیانوں کے نشان ہیں۔ یہ نانا سے نواسی کی گفتگو ہے، اور بس آخری جملے اور تابوت برآمد ہونے والا ہے۔ یاد رکھیے گا شب کی تاریکی میں جب ماں کی قبر پر گئی ہیں تو جناب سیدہ سے بیٹی نے ماں سے جب باتیں کی ہیں تو ان میں ایک جملہ یہ ہے، اے اماں آپ کو تو ایک کوڑا لگا تھا، اے اماں آپ کو تو ایک تازیانہ مارا گیا تھا، مگر یہ آپ کی زینب ہے، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، مسلسل تازیانے، مسلسل